اور حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. جو اگر بائے الساق ہے یا بائے استعانت ہے تو معنی یہ کہ وہ حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں, حق کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ ہدایتی کی تعدیت کے لیے یعنی ٹرانزٹیو ورب ہے یہ ہدایت, ٹرانزٹیو ورب فعل متعدی, اور اس کی تعدیت کے لیے کبھی الا لگتا ہے, کبھی الا لگتا ہے, کبھی بلا حرف جر متعدی ہوتا ہے. تو جس وقت الا لگے تو اس وقت معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا, جب الا نہ لگے تو پھر دونوں معنی ممکن ہوتے ہیں. تو معنی یہ بن گئے کہ ان میں بعض بندگان خدا وہ ہوتے ہیں جو راستہ بتلا سکتے ہیں, کچھ بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں. مگر یہ شبہ رفع ہو گیا جو یہ خیال ہے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں. اسلام نے یہ بتایا کہ سارے ٹھیک ہونے کا عقیدہ قرآن سے نہیں ملتا. من خلقنا یہ من تبعیضیہ ہے. تو بعض کا لفظ اس وقت سعادت آتا ہے جب کثیر خارج ہوں تو ان میں سے کچھ کو لیا جائے. من خلقنا یہدون بالحق, جو ہم نے پیدا کیے ہیں نا ان میں سے کچھ, ان کے بعض کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے امتن, وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. یہدون بالحق اس کا مطلب یہ ہے کہ حق والے جو ہیں ایک جماعت ہیں, وہ میجارٹی نہیں ہے. جنہیں ہدایت کرنی ہے ان کا ایک گروپ ہے, ایک قوم ہے وہ. لیکن یہ کہ سارے ہی ٹھیک ہیں یہ عقیدہ اسلام سے نہیں ملتا. جیسا کہ اس وقت خیال کرتا ہے جس نے گردن پر ہاتھ باندھے وہ بھی اسی طرح مسلمان ہے, جس نے کھولے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان ہے, جس نے چھاتی پر باندھے ہوئے وہ بھی مسلمان ہے. کلمہ پڑھے خواہ نبی کو یہ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت چوڑے چمار سے بھی کم تر ہوتی ہے, لیکن سارے ہی ٹھیک ہیں. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید نے جو آئیڈیا پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ممن خلقنا امتن یہدون بالحق وبہ یعدلون, اور اسی کے ذریعے سے وہ حق ہی کے ذریعے سے وہ عدل کرتے ہیں, انصاف کرتے ہیں. اب اس سے ہمیں یہ شبہ پڑتا ہے کہ شاید اس کے معنی کو بہت بڑی جماعت ہے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو داؤد شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی. پہلے تو ممن خلقنا تھا نا قرآن میں, یہاں سرکار فرماتے من امتی, میری امت میں سے ایک جماعت ہوگی. لا تزالو طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق الی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میری امت میں سے بھی ایک جماعت ہوگی. امت کی دو قسمیں, ایک امت دعوت ایک امت اجابت. یا اس سے امت دعوت مراد ہے تو یا یہ کہ جنہوں نے مجھے مانا بھی ہے نا, میرے کاغذات میں میرے قواعد کے مطابق جس نے نہیں مانا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا. کیا بات ہے. جو میرے شرائط ہیں اگر مستوفی بشروط نہیں ہے, ان کنڈیشن کو کمپلائی وتھ نہیں کرتا, تو بے شک کہلاتے وقت وہ کہلائے, وہ ہمارے کاغذات میں مسلمان نہیں ہے. اگر سارے ضروریات دین کا قائل, ایک ضرورت دین کا منکر ہے, جیسا آپ دیکھتے ہیں مرزائی یہ قوم ہے, سارے ضروریات دین کے قائل ہیں, صرف ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کے ختم ہو جانے کا عقیدہ نہیں رکھتے. جیسا کہ بخاری شریف کا مطلب ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا, جو آدمی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہمارے والے نماز پڑھتا ہے, ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے, فہو مسلم, وہ مسلم ہے. ایک روایت فہو مومن, حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں دونوں الفاظ موجود ہیں, وہ ایمان والا ہے, وہ مسلمان ہے. فلہو ذمۃ اللہ ورسولہ, یہ بخاری شریف کے کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث آتی ہے, وہ خدا اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے. فلہو ما للمسلم وعلیہ ما علی المسلم, اس کے حقوق اور اس کے واجبات, اس کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز, حقوق اور فرائض یکساں طور پر باقی مسلمانوں کے ساتھ برابر ہیں. حدیث تو بتاتی ہے جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے اور ہمارے والے نماز کا سبق پڑھے, وہ ہم میں سے ہے, مسلمان ہے. مرزائی سارے یہ کام کرتے ہیں. لیکن جس جگہ بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ باقی ضروریات دین کو بھی انکلوڈ کریں گے. ہر چیز ایک جگہ نہیں بیان ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اپلیکیبل ہوگی, لیکن باقی سارے شرائط کی موجودگی میں. اب انہوں نے یہ سارے کام کیے لیکن کافر ہیں,
بے ایمان ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ جب یہ ضروریات دین کے قائل ہیں، قرآن حدیث کہتی ہے، بخاری کا متن کہتا ہے کیسا آدمی مسلمان ہوتا ہے، کہا چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر نبوت ختم ہو گئی، تو جو سرکار پر نبوت کے خاتمے کا عقیدہ نہ رکھے وہ آدمی کافر ہے. اب وہ ساری باتیں موجود ہونے کے باوجود اب ان کی مسجدوں کو مسجدیں نہیں کہنا چاہیے، لیکن مسجدیں کہتے ہیں، اذانیں کہہ رہے ہیں، اقامتیں کہہ رہے ہیں، کرتے لمبے پہنے ہوئے ہیں، ٹخنے وہ بھی اونچے کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ داڑھی کا بھی حلیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب تو یہاں کے نوجوانوں نے وہ فیشن کے طور پر رکھنی شروع کر دی، پتہ نہیں چلتا یہ مرزائی ہے یہ مسلمان ہے. جی مگر ایک بات کا جب منکر ہوا تو اب کئی لاکھ کی تعداد میں بھی ہوں تو قرآن کافر کہتے وقت تو لاکھ کی تعداد کو نہیں دیکھے گا کہ اگر بے ایمان بہت سارے اکٹھے ہو گئے تو بہت سارے بے ایمانوں کا اکٹھی ایمان بن جائے. نہیں، اگر کوئی میجارٹی بے ایمانی پر اکٹھی ہو جائے تو وہ ایمانداری نہیں بنتی، بے ایمانی بے ایمانی ہے. اس لیے آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ سرکار کا فرمانا کہ لا تزالو طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق الی یوم القیامہ. میری امت کی ایک جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور قیامت تک قائم رہے گی. اب جس آدمی یہ باتیں سنتا ہے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار میں جاؤں تو کدھر جاؤں، مجھے بتا کہ تو نے خوراک کے زرڑ سان ہونے اور زرڑ سے پاک ہونے کی تمیز کر لی نا؟ کیوں کر لی ہے؟ تجھے اپنے جان کی ضرورت تھی، یہ دوائی فائدہ دیتی ہے یہ نہیں دیتی، تمیز کر لی نا کہ اپنی صحت کی تمہیں ضرورت تھی. ایجوکیشن کے بارے میں کہہ لیے میں یہ کمپیوٹر سکھاؤں یا سائنس سکھاؤں یا اس کو انجینئرنگ سکھاؤں یا اس کو لائر بناؤں، کیا کروں؟ تم نے اس کے نفع نقصان کو مد نظر رکھ کر کے باوجود اس کے کہ تجھے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تو بیٹے کے لیے اب ایجوکیشن کی چوائس کر لی نہیں کر لی؟ اس کا مطلب تمہیں بیٹے کی ایجوکیشن کی ضرورت تھی نا. اگر ایمان کی بھی تمہیں ضرورت ہے تو پھر تمہیں یہ تمیز کرنی ہوگی کہ کس دکان سے سودا زر رسان. اور ہمارے علماء عقائد نے اس پر جو بحثیں چھڑی ہیں، کاش کہ میں فارغ ہوتا کچھ اس بات دیکھا سنا ہوتا. جو کوئی درسیات چل رہے ہیں تو مولانا کو پتا ہے کہ یہ وہ سبق نہیں ہوتے جو صبح اٹھ کے اسکول میں یا کالج میں پڑھانا شروع کر دیا، انٹ سنٹ پڑھا دیا. یہ ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی جو صحیح علم دیتا ہے قیامت تک وہ علم چلتا رہے گا. کام کرنے والوں کو الگ ثواب ملے گا، جس نے پڑھایا تھا سب کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی غلط انفارمیشن فیڈ کر دی تو نتیجہ یہ نکلے گا جتنوں نے غلطی کی ان سب کو سزا الگ ہوگی اور جس نے اس غلطی میں ڈالا تھا سب کے برابر اکیلے کو سزا ہوگی. اس مشکل کی وجہ سے ساری رات جا کے کام کرنا پڑتا ہے اور کسی طرف دھیان نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت جو میری سمجھ میں اس وقت دماغی حاضری ہے کہ عقائد کی بنیاد ہمارے علماء عقائد نے کس جستجو پہ کی ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو انہوں نے جغرافیائی طور پر یہ تقسیم کی ہے کہ کس ملک میں کون سا عقیدہ گیا اور کیوں گیا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے کس عقیدے کا. مثلا اسلام میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی، یہ پاگلوں کی بھی کوئی بات سننے والی ہوتی ہے. ہاں، جغرافیائی بنیادوں پر بھی لوگوں نے دین کو قبول کیا ہے. جیسا متع اسلام میں ممنوع ہے، منسوخ ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث سے جو استدلال کیا جاتا ہے، علامہ بدر الدین زرکشی نے درجنوں کے حساب سے اس کے رد میں حدیث مرفوعہ صحیحہ پیش کی ہیں. اور آج تک مسلمانوں کا تواتر ہے کہ متعی نکاح، ٹیمپریری میرج، ایک آدمی جاتا ہے یہاں سے دلی جاتا ہے، وہاں 72 عورتوں سے وہ نکاح کر لیتا ہے اور مٹھی بھر چنے دے دیتا ہے تو 72 عورتوں سے جوڑے والی زندگی گزار دیتا ہے. ایک عورت 72 مردوں سے میرج کر لیتی ہے، 72 مردوں کے ساتھ جوڑے کی زندگی گزارتی ہے. یہ ٹیمپریری میرج ہے. یہ اسلام سے پہلے یہ جائز تھی. اسلام نے ابتدائی طور پر اس کو منع نہیں کیا، بعد میں منع کر دیا. اب اگر پوری دنیا میں کہیں جاؤ تو ہندوستان والوں میں یہ عقیدہ نہیں پھیل سکا، سنگاپور ملایا میں نہیں پھیل سکا، ترکی میں نہیں پھیل سکا، مصر میں نہیں پھیل سکا، شام میں نہیں پھیل سکا، یمن میں نہیں پھیل سکا، مکے اور مدینہ شریف میں نہیں پھیل سکا. تو خاص طور پر ایران میں اس کے پھیلنے کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شعر سورج نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ پہاڑے سنا. اگر میں